السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری بے علمی نے رکھ لی ہے بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان۔ جی ہاں ساتھیو، دور حاضر میں وہ تمام فتنے جو پے در پہ امت مسلمہ پہ وارد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ بجائے کہ ان فتنوں کا کوئی سد باب کرتی، وہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان فتنوں کو قبول کرتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حکیم الامت، شاعر مشرق اور کئی متعدد القابات سے نوازے جاتے ہیں، انہوں نے 2+2=4 کی طرح یہ واضح فرما دیا کہ اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اسکول و کالج نے تیرا، اب آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو آپ کی تعلیمات اور آپ کے فکر اور آپ کی بصیرت کو سلام، کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو وہ تمام تر حقائق کھول کر فرما دیے کہ جو دور حاضر میں امت مسلمہ کی بربادی کے اسباب ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے ایجوکیشن سسٹم۔ جی ہاں ساتھیو، یہ وہی سسٹم ہے جس کی مخالفت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام میں متعدد مقامات پر فرمائی ہے، اور اسی حق بیانی کو آگے سے آگے منتقل کرتے ہوئے مفتی عرب و عجم امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی زندہ مجدہ الکریم نے آگے سے آگے پھیلایا، اور ان تمام حقائق کو نہایت ہی دلائل قوی کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ یہ ثابت فرمایا کہ مسلمانوں کی اصل اساس جو ہے وہ تعلیم ہے۔ جب تک تعلیم ہم اپنے دین اسلام کی نہیں لیں گے، امت مسلمہ کبھی بھی اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ تو ضرورت آج اس امر کی ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جو کہ آج ہمیں تباہی کے دہانے پر لے آئی ہیں، اور مسلمانوں کی وہ تمام تر اساس، وہ تمام تر غیرت، ایمان اور دینی حمیت جو کہ مسلمانوں کی ایک سانسوں کے تسلسل کی طرح ان کے ساتھ جڑے رہنے کی ایک کامل دلیل ہوتی ہے، اس کو ہم لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے آج زندہ دفن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے کہ حاکم وقت جو کہ خود کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، مگر اسلام کش جتنی بھی چیزیں آج منظر عام پر آتی چلی جا رہی ہیں، وہ نہایت خاموشی کے ساتھ نہ صرف برداشت کر رہے ہیں، بلکہ ان کو آگے سے آگے پروموٹ کرنے، پھیلانے کی بھی ایک پلے کامل مضبوط پل کا ایک سہارا بنتے ہوئے ان کو آگے سے آگے ترویج کا راہ جو ہے نا اس کی ہموار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں، گزشتہ دنوں جو عورتوں کا دن منایا گیا، اس حوالے سے میرے خیال سے شاید ہی اب کوئی گھرانہ ایسا ہوگا جس گھر میں یہ لفظ نہ بولا گیا ہو، چاہے وہ ہماری بہن ہو بولنے والی، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، کوئی بھی، کہ میرا جسم میری مرضی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا فکرہ پوری امت مسلمہ میں آج سرایت کر چکا ہے کہ جسے سن کر کے جسم کے اندر ایک ایسی جرجری طاری ہو جاتی ہے کہ یار یہ مسلمان کی بہن بیٹی اس طرح کا لفظ کہے گی، جس کو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، بخشا، وہ آج اس قدر بے باک نڈر ہو جائے گی کہ وہ حیا باختہ اسلام کش جملے اپنے منہ سے ادا کرے گی، اور پلے کارڈ اٹھائے گلی کوچوں میں، سڑکوں پہ نکل آئے گی۔ سوچئے کیا ہم سچ مچ مسلمان ہی ہیں؟ یقین کیجئے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ حاکم وقت خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور نہ صرف مسلمان کہتے ہیں بلکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلوانے کا دعویٰ دار بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگا رکھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب غور کیجئے کہ جس ملک میں ہماری بہنیں بیٹیاں اس قدر گندے
اور اس قدر حیا باختہ اور اس قدر بے حیائی اور بے شرمی جیسے الفاظ وہ اپنی تحریر میں لا کر کے اپنی زبان کی آواز بنا کر کے وہ پلے کارڈ پر لکھ کر کے معاشرے میں پھیلیں گی، بڑھیں گی، پھولیں گی، تو اب سوچئے کہ ہم کہیں سے بھی خود کو مسلمان کہلوانے کے حقدار باقی رہتے ہیں کہ حاکم وقت ایک طرف مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی ہیں اور دوسری طرف اسلام کے خلاف ٹکرانے والی وہ تمام باتیں، وہ تمام احکامات جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمائے ہیں، حدیث مبارکہ میں واضح ہمیں حکم ملتا ہے کہ فحاشی اور یعنی بے حیائی بغیرتی جو ہے یہ سراسر اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں، غلط ہے، ممانعت ہے۔ مگر افسوس کہ آج آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ کیا یہ دن بھی دیکھنا تھا ہم لوگوں نے کہ اس سکول، کالج، یونیورسٹیوں کی تعلیم نے آج ہماری بہن بیٹی کو اس نہج پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی آنکھیں نہیں ملا پا رہے۔ کیا یہ وہی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کے بال، جن کی آواز، جن کے جسم کا کوئی حصہ غیر محرم دیکھ نہ پاتے تھے، سن نہ پاتے تھے؟ آج کیا ہو گیا؟ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج ہماری بہنیں بیٹیاں اسکولوں، کالج سے کس طرح کا فیض حاصل کر رہی ہیں، کس طرح کے حیا باختہ جملے انہوں نے بینروں پر لکھ کر کے اپنے ذہن کی، اپنی سوچ کی، فکر کی عملی طور پر عکاسی کرتے ہوئے یہ واضح پیغام دے رہی ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا یہ ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا؟ حاکم وقت کیوں خاموش ہے؟ حاکم وقت آخر خاموش کیوں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو مسلمان ماؤں نے نہیں جانا؟ کیا ہماری بہنیں بیٹیاں اس طرح سے اپنی نمائش کروائیں گی، اس طرح سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، جس کو ہم شعور کہتے ہیں، جس کو ہم پتہ نہیں کن کن القابات سے آج نوازتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو۔ تو مجھے یقین کیجئے یہ کہنا پڑے گا، ہوتی اگر تعلیم تو بنتے انسان یہ زاہد، تعلیم فرنگ نے انہیں شیطان بنا دیا۔ آج دیکھیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اسکولوں، کالج سے جو تعلیم حاصل کر کے نکلی ہیں، اگر تو یہ تعلیم ہوتی تو ہماری بہن بیٹی آج غیر سے چھپ جاتی، شرم و حیا کی چادر میں آ جاتی۔ مگر وہی بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ کہ یہ تعلیم نے تو ہماری غیرتوں کے جنازے نکال دیے، ہمارے اندر سے وہ حیا نکال دی، وہ غیرت نکال دی، وہ اللہ کا خوف نکال دیا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نکال دی۔ ہم کہاں سے، کدھر سے اب مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں؟ جس شخص پہ پوچھیں کہ آج مسلمان پوری دنیا میں کیوں پٹ رہا ہے تو وہ فوراً یہی کہہ دیتا ہے، اور بات صحیح کہتا ہے وہ، کہ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہم نام کے مسلمان کیوں رہ گئے؟ کیوں ہم لوگ آج بن چکے ہیں نام کے مسلمان؟ کوئی تو بتلائے۔ جانوروں سے بدتر لوگوں کی جب تعلیم پائیں گے تو ہمارے اندر انسانوں جیسے اطوار کیسے پنپ سکتے ہیں؟ کیسے دکھائی دیں گے؟ کیسے ہم پروان چڑھیں گے؟ ناممکن ہے، محال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ یہود و نصارہ کو جانوروں سے بدتر فرمایا ہے۔ تو ان کی تعلیم سے ہم کیسے فیض پا سکتے ہیں؟ کیسے سچے مسلمان بن سکتے ہیں؟ لہٰذا ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان اداروں سے نکالیں، بچوں کو نکال باہر کریں، اور جب تک اسلامی نظام تعلیم مرتب نہیں ہو جاتا، وہی تعلیم جو ہمارے اسلاف پڑھتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے، علماء حق کی ایک جماعت بیٹھیں اور وہ اسلامی نظام تعلیم مرتب کریں، اور پھر وہ نصاب
پورے ملک میں پڑھایا جائے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا تمام اسکول کالج یونیورسٹیاں بند کر دی جائیں، کیونکہ علم دین اسلام علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھ کر کے ہی ہم اپنے اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے اسلام کی قدروں کو جان سکتے ہیں، اپنے اسلامی شعار اپنا سکتے ہیں۔ تعلیم در حقیقت عمل کا نام ہے۔ آج ہمارے ملک میں اگر شیطانوں کے نظام چل رہے ہیں، حیوانیت ہر دوسرے شخص کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے یا مسلمان ایسے ہی ہوا کرتے ہوں گے، نہیں، انہوں نے جس کی تعلیم پائی ہے اسی کے عمل کا وہ عملی نمونہ بن کر کے پیش کر رہے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس حقیقت کو نہیں جانیں گے کہ اصل میں بنیاد تعلیم ہوتی ہے، یہ کیسی تعلیم ہم اپنے بچوں کو قرض اٹھا کے دلوا رہے ہیں کہ جس کا بانی آج یہود و نصارہ خود ہیں اور وہ خود اس تعلیم کے محافظ ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے تو بہت بڑے معنی رکھتی ہے، لیکن غور کیجئے گا، اگر یہود و نصارہ جتنے بھی طاغوتی طاقتیں ہیں ان کو اس چیز کی خبر ہو کہ ایک بندہ اسکول کالج کی تعلیم کے خلاف ہے، تو ایمان سے بتائیے کیا یہود و نصارہ طاغوتی طاقتیں اس بندے کا ساتھ دیں گی یا اس کی مخالفت میں آگے آ جائیں گی؟ یقیناً اس کی مخالفت میں آگے آ جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر یہود و نصارہ کو پتہ یہ چلے، طاغوتی طاقتوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ شخص، ایک شخص، دنیا میں کوئی بھی شخص اسکول کالج کی تعلیم کا حامی ہے، اس کے حق میں ہے اور اس کی پروموشن کے لیے، اس کی پروموٹ کرنے کے لیے، آگے سے آگے پھیلانے کے لیے وہ اپنا دن رات ایک کیے ہوئے ہے، تو ایمان سے بتائیں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کیا اس کی مخالفت کریں گے یا اس کے حق میں اس کا ساتھ دیں گے؟ یقیناً اس کے حق میں اس کا ساتھ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیمی ادارے، ایجوکیشن سسٹم سارا ہے ہی انہی کا اور وہ خود اس کے محافظ ہیں۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ جو کہ مدرسہ اسلامیہ کی تعلیم کا حامی ہو، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حامی ہو، اور یہود و نصارہ اور طاغوتی طاقتوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص اسکول و کالج کی مخالفت کرتا ہے اور مدارس یعنی کہ دین اسلامیہ کی جو تعلیمات جہاں پر ہماری امت مسلمہ کے اندر رائج تھی تعلیم، اس کا حامی ہے، تو کیا یہود و نصارہ اس کی مخالفت کریں گے یا اس کا ساتھ دیں گے؟ یقیناً مخالفت کریں گے۔ تو اسی بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے ادارے آج ہمارے گلی محلوں میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، یہ تعلیم نہیں، ایک زہر ہے۔ یہ تعلیم نہیں، بربادی ہے۔ یہ تعلیم نہیں بلکہ وہ فحاشی کے اڈے ہیں جو آج ہماری یہ تمام بہنیں بیٹیاں منظر کشی پیش کر رہی ہیں۔ ان کو بھی تو کسی مسلمان ماؤں نے جنا تھا نا، ان کے بھائی بھی مسلمان ہیں، ان کے باپ بھی مسلمان ہیں، ان کے دادے، ان کی دادیاں، نانے، نانیاں تمام مسلمان ہی تو تھے، لیکن وہی تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تھا جو ناخوب، یعنی کہ کافر یہود و نصارہ جن کے اندر کسی طرح کی خوبی تھی ہی نہیں، نہ وہ اس کے متحمل ہیں، آہستہ آہستہ ان کی تعلیم لینے کے بعد آج ہم انہی کے رنگ میں سر تا پا رنگے جا چکے ہیں۔ نہ ہماری وضع اسلامی رہی، نہ قطع اسلامی رہی، نہ فکر اسلامی رہی، نہ سوچ اسلامی رہی، نہ ہماری نظر اسلامی رہی، نہ ہماری فکر، نہ ہمارے دلوں کے اندر خیالات اسلامی رہے۔ ہر شے کے آج زوال آ چکا، تو اسی تعلیم کی وجہ سے ہوتی اگر یہ تعلیم تو بنتے انسان یہ زاہد، تعلیم شیطان نے ان کو حیواں بنا دیا۔ تو یہ کافروں کی تعلیم کی وجہ سے تو آج ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ کیا آج پھر بھی ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو اسکول و کالج میں بھجواتے جائیں گے، ان کو نچواتے جائیں گے، اور یہ پلے کار اٹھوا کر کے وہ سڑکوں پہ آتی جائیں گی؟ کچھ تو خیال کریں، سوچیں، غور کریں، ہم لوگ کیا بن گئے ہیں یار؟
آج نہیں تو کل کسی بھی لمحے ہماری جان نکل سکتی ہے، روح پرواز کر سکتی ہے. کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک طرف ہم امتی ہونے کے دعوے دار ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے ہی اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو ننگا نچا رہے ہیں، نامحرموں سے ملوا رہے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر ہر وہ غیر محرم جو کہ شریعت مطہرہ میں ہماری بہن بیٹی کے لیے غیر محرم کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اسے ملوا رہے ہیں. چاچے تائے ماموں کے لڑکوں سے ہماری بہنیں بیٹیاں مل رہی ہیں. آخر کیوں؟ کافروں کی تعلیم کے حصول کے لیے اسکول و کالج کے پروفیسر، اساتذہ، پرنسپلز، اکیڈمیوں میں، ٹیوشن سینٹرز میں، یہ کون ہے تمام وہاں پر؟ کیا وہاں پر بہت متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں؟ جن اداروں میں 5 سال کی بچیاں نہیں بچتی، بہنیں بیٹیاں آج برباد ہو رہی ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. سرعام ان کو گاڑیوں میں ڈال کر کے لے کے لوگ فرار ہو جاتے ہیں. ہر دن کوئی نہ کوئی ہماری بہن بیٹی کی عصمت دری کی داستان ہمیں سناتا ہے. یہ سبزیوں والے، یہ دکاندار، یہ کپڑوں والے، یہ چوڑیوں والے، یہ دفاتر، یہ فیکٹریاں، یہ کالج، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ بینک، کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، اب غور تو کیجئے. ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، یہ سارا کچھ ہماری بہنیں بیٹیاں تیراکی، یہ کون ہیں؟ یہ کن کی بہنیں بیٹیاں ہیں؟ ہم لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی یار؟ کیا ہم لوگ سچ میں مسلمان ہی ہیں یا مسلمانیت کے نام پر ایک داغ بن چکے ہیں؟ غور تو کیجئے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے تو صحیح کہ ہم لوگ واقعی مسلمان ہیں. کیا ہم سچ مچ مسلمان ہی ہیں؟ آج کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ذرا غور تو کیجئے نا، ذرا غور کریں کہ آج ہماری بہنیں بیٹیاں یہ جو بورڈ اٹھائے آج سڑکوں پہ نکل آئی ہیں اور اس قدر گندے القابات انہوں نے اٹھا رکھے ہیں، لکھ کر کے اپنے ذہن کی عکاسی انہوں نے لفظوں پہ تحریر کر کے اپنے بورڈ اٹھا رکھے ہیں. کیا ہم لوگ سچ میں مسلمان ہی ہیں؟ یہ جو ہم لوگوں نے ملک حاصل کیا تھا، یہ اسلام کے نام پر لیا تھا نا، تو اسلام کہاں پر ہے؟ آج کون سی طاقت ہے جو ملک کے اندر اسلام نافذ کرنے سے ہمیں روکے ہوئے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری فوج، ہماری عدلیہ، ہمارے جتنے بھی حفاظتی ادارے ہیں وہ کمزور ہیں، وہ ملک کے اندر اسلام نافذ نہیں کر سکتے. بھئی جو اسلام کی راہ میں حائل ہوتا ہے اسے کاٹ کر پھینک دیں، اسلام کو نافذ کریں. کیا وجہ ہے؟ کہ علماء کرام کی سنگت میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا؟ کہ اسلامی نظام تعلیم مرتب نہیں دیا جا سکتا؟ آخر کیوں؟ ہم دو رنگی کب چھوڑیں گے؟ ہم یک رنگ کب ہوں گے؟ خدا کے لیے سوچئے. تیری بے علمی نے رکھ لی ہے بے علموں کی لاج. عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین و ایمان. علماء اکرام کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیوں وہ اپنی حق بیانی سے علماء اکرام حاکم وقت پہ گرفت کرتے کہ یہ جتنے بھی آپ لوگ جتنے بھی ملک کے اندر جو نظام وضع کر رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے. خدا کے لیے اٹھیں، آپ کو اٹھنا ہوگا. رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو اٹھنا ہوگا، مگر نہ بھول جائیں کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی رہے گا. ہمارا پورا دین اسلام کو بدلا جا رہا ہے، ہمارے اسلام کی تشخص کو برباد کیا جا رہا ہے. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. جب تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کے رحمت والے نظام کو ہم لوگ نافذ نہیں کریں گے، ہم رحمت کو نہیں پا سکتے. لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. اب غلامی پہ رضامند ہی نہیں بلکہ اب اس غلامی کی زنجیروں کو خوشی سے اپنے گلوں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. ہماری آنے والی نسلیں
اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، اکیڈمیاں، ٹیوشن سینٹر کا ایک جال بچھ گیا ہمارے ملک کے اندر، اور آئے دن ہماری بہنیں بیٹیاں وہاں سے بے حرمتی، بے حیائی، ہوس کا شکار ہو کر کے اخبارات کی شاہ سرخیاں بنتی ہیں، سوشل میڈیا پہ برمار ہے، فلموں نے، گانے، بازوں، ڈرامے، یعنی کہ ہر طرف ایک اسلام کش کام ہو رہے ہیں۔ میڈیا زور لگا رہا ہے، حکومت زور لگا رہی ہے ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی، اور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا ہم لوگ مسلمان ہیں؟ درنگی چھوڑ دیں یار، یک رنگ ہو جائیں، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جائیں۔ منافقت، منافق تو اسلام کے اندر کافر سے بھی بدتر ہے۔ جہنم میں سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ منافق کا ہے، جو نام اسلام کا بھی لیتا ہے اور کام شیطان کے بھی کرتا ہے، رحمان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان کو بھی راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں چلے گا ساتھیوں، غور کریں۔ یہ جتنے بھی آج ادارے، تعلیمی ادارے پنپ رہے ہیں، ان کے اندر خیر نہیں ہے۔ یہ اسلام کش نسل تیار کر رہے ہیں۔ کوئی ایک ادارہ ایسا بتائیں کہ جہاں پر انگوٹھا چھاپ بندے بیٹھے ہوں، افراد بیٹھے ہوں، نہیں ہے نا؟ تو یہ تمام کہاں سے پیدا ہوئے، کنہوں نے تیار کیے؟ یہ جمہوری نظام اب چلانے والے کون ہیں؟ یہ تمام تعلیمی اداروں سے نکلنے والی نسل کہاں پہ جا کے سیٹ ہو رہی ہے؟ کہاں پہ جا کے اپنے جو فرائض منصبی ادا کرتی ہے؟ تو لہٰذا ضرورت اب آج دور حاضر میں اس چیز کی ہے کہ اپنے بچوں کو پھر سے وہی غیرت، شرم، حیا کا درس دے، بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں رکھیں۔ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، محال ہے۔ جب تک بیکار سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اس کے بغیر روشنی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ساتھیوں غور کیجئے، غور کیجئے کہ آج ہمارے سامنے اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلامی تشخص کو برباد کیا جا رہا ہے، اسلامی شعار کو قتل کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے والوں کو دہشت گرد، دقیانوسی، پتہ نہیں کیا کیا برے القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ کہ ہم لوگ کیا بن گئے؟ کیا سچ مچ مسلمان ہی ہیں؟ خدا کے لیے اپنے اسلام کو پڑھیے، دین کو جانیے۔ ہم لوگوں نے اسلام کو نہیں پڑھنا تو اور پھر کنہوں نے پڑھنا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، دعویٰ ہے ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمارا دین دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، تو پھر ہم اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن مجید کے اندر ہماری کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت کی فلاح بھی ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے، اسی کے اندر خیر ہے، تو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ کیوں کافروں کی تعلیم کے ساتھ ہم جڑ چکے ہیں؟ ساتھیوں، کافر مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر کوئی بھی چیز اگر اپنی عام کرے گا نا تو اس کے اندر خیر نہیں ہو سکتی، اس کے اندر خیر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کوئی بھی چیز عام کرنے سے پہلے ہزاروں نہیں لاکھوں پہلوؤں سے سوچے گا، غور کرتا ہوگا کہ میں یہ چیز مسلمانوں کے اندر عام کرنے جا رہا ہوں، کیا اس چیز کی وجہ سے مسلمان مجھ پہ غالب تو نہیں ہو جائیں گے؟ جب اس کو 100% یقین اس کا کامل ہوگا تو پھر ہی وہ چیز مسلمانوں کے اندر رائج کرے گا، عام کرے گا۔ اور کیا خیال ہے، یہ رائج وہ میری اور آپ کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا نا، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہا، جو خود مسلمان کہتے ہیں خود کو۔ آج حاکم وقت کرے، ملک کے اندر اعلان کر دے کہ کل سے تمام بہنیں بیٹیاں حجاب کر کے نکلیں گی، تو ایمان سے بتائیں کیا کوئی عورت بغیر پردے کے سڑک پہ آئے گی؟ کل یہ اعلان ہو جائے کہ تمام مسلمان جو مرد ہیں وہ سر پہ دستار مبارک رکھیں گے، چہرے پہ داڑھی مبارک سجائیں گے، 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں گے، بازار بند ہو جائیں گے، جتنے بھی ہمارے روزگار کے مراکز ہیں وہ تمام بند کر دی جائیں گے، دفاتر جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز سب سے پہلے قائم کی جائے گی، تو بتائیے کہ ایسا عمل نہیں ہوگا؟ مولوی حضرات، مفتیان کرام، علماء کرام، جتنے بھی دیندار لوگ ہیں وہ
دل لگا لیں، زور لگا لیں. مولوی صاحب جو ہوتے ہیں ہمارے مسجد میں جو نماز پڑھاتے ہیں، جو خطبہ دیتے ہیں، وہ زور لگا لیں، محلے کے کسی بھی ایک شخص کو وہ نمازی نہیں بنا سکتے. مگر اس کے برعکس حاکم وقت اگر ایک اعلان کر دے تو ایمان سے سوچیے، کیا اگلے ہی دن اس پہ عمل نہیں ہوگا؟ جب حاکم وقت ہیلمٹ، دکانوں سے ہیلمٹ تمام بک جاتے ہیں، خالی ہو جاتی ہیں دکانیں، تو کیا اگر وہ پردے کا حکم دیں، شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کا حکم دیں، تو کیا عوام بغاوت پہ اتر آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہوگا نا؟ تو حاکم وقت کا ایک حکم پوری عوام کو سیدھا کر سکتا ہے، لیکن مولوی، مفتی، عالم وہ بیچارے ساری زندگی بھی لگے رہیں تو محلے کے ایک شخص کو نمازی نہیں بنا سکتے. کیا جس ملک میں 100% مسلمان رہتے ہیں، کیا وہ بغاوت کریں گے کہ ہم لوگوں نے ایسا نہیں کرنا؟ نہیں کریں گے نا. تو پھر حاکم وقت کیوں نہیں کرتا؟ آج ہمارے ملک کے اندر انٹرنیٹ جیسی غلیظ بیماریوں نے جال، انٹرنیٹ جال میں ہر مسلمان کو جکڑ رکھا ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں سید زادیاں گھروں میں بیٹھی آج کیا کچھ کر رہی ہیں، کس طرح کی اپلیکیشنز موبائلز پہ آ چکی ہیں کہ گھروں میں بیٹھے ایک طرف باپ مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے کمرے میں بیٹی اپنے جلوے دکھا رہی ہے. کچھ تو غور کریں. تباہی بربادی آپ کی اور میری وجہ سے نہیں پھیل رہی، بلکہ پھیلائی جا رہی ہے. علماء کرام اپنا حق ادا کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں حاکم وقت پہ گرفت نہیں کرتے؟ کیوں عوام الناس کو حق نہیں بتاتے؟ لہٰذا ضرورت اسی عمر کی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں، جو کہ ہمارا فرض بنتا ہے، دین سیکھنا اور سکھانا. یہ دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والے کتے ہیں. کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. خدا کے لیے بے حیائی پھیلانے والے کبھی بھی خیر نہیں پا سکتے، کبھی بھی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر نہیں ہو سکتے. لہٰذا کوشش کیجئے، غور کیجئے، اور جہاں تک آپ کی رسائی ہے اپنے بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں رکھیں، اور آگے مسلمان بہنوں بیٹیوں کو رکھنے کا حکم دیں، تلقین کریں، اور اسلامی تعلیمات کے قیام کے لیے، نفاذ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اور جب تک یہ نافذ نہیں ہوتا اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں سے نکال باہر کریں جہاں سے ہمارے بچے شیطان کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ تمام تر شیطانی جو مراکز ہمیں آج دکھائی دیتے ہیں، یہ شیطانی جو ہمیں آج عملی طور پر مظاہرے دکھائی دیتے ہیں، ان سے ہماری نسلیں بچ جائیں. ہماری دادیاں پردادیاں ان پڑھ ہو کے ان کے سروں سے دوپٹے نہیں اترتے تھے. مگر افسوس کہ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آنے والی نسلیں تیار ہو رہی ہیں، وہ کس طرح کے بورڈ اٹھا کر کے اسکولوں کالجوں میں ڈانس، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، ویلنٹائن، کیا کچھ ہم کر کے رہے ہیں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ ہماری شناخت ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہماری پہچان ہم سے، ہمارے دین کو بدلا جا رہا ہے، ہماری پوری سوچ فکر کو بدلا جا رہا ہے. خدا کے لیے ہوش کریں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.